کبھی کچھ کہتے ہیں ہم مولوی انجدین ہیں، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، بھسم کر دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں، سب ڈرامے ہیں۔ اللہ کل قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے نا، پھر لگ سمجھ جائے گی۔ سنیے گا، اینا شرکاؤکم، تم مصیبت میں ہو، تم پریشانی میں ہو، تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کہاں ہے تمہارے شریک جن کو کہتے تھے کہ وہ دھکے سے چھڑا کے لے جائیں گے؟ جی ہاں، لج پالنا کا لڑ پڑے سن ڈر کسی کا نہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے اللہ نے بزرگ پھر کیوں بنائے انہیں، اللہ نے بزرگ پھر کیوں بنائے انہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ نے کب بنایا ان کو بزرگ، اور کب بنایا کہا کہ یہ میری صفات میں شریک ہے؟ کسی کو کہا ہے کہ یہ میری صفات میں شریک ہے؟ اپنے پاس سے کسی کے بارے میں تھوپ دینا یہ بزرگ ہے، اس کو اللہ نے بزرگ پھر کیوں بنا دیا ہے۔ ان کو ہم نے بڑی دفعہ آزمایا ہے۔ دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے بارے میں کہاں جھوٹ بولیں گے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کلمہ توحید کو پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے اولاد کو۔ الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور ہم اکٹھا کریں گے سب کے سب کو قیامت کے دن۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا تھا، این شرکاؤکم الذین، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کا جواب، ان کا عذر، الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو، اے ہمارے رب، ہم نہیں تھے مشرک۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے انہوں نے جھٹلایا اپنے آپ کو۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ختم ہو جائے گا اس سے وہ جو گھڑا کرتے تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، جن کے پاس کتاب آئی نا، جن لوگوں کے پاس نبی علیہ السلام کے اوپر کتاب آئی اور وہ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کتاب آ رہی ہے، یعرفونہ، وہ اس کلمہ توحید کو پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اپنی اولاد چاہے 100 بچے بھی کھڑے ہوں، دور سے پتہ چل جاتا نا یہ میرا بیٹا ہے۔ اپنی اولاد کو انسان دور سے پہچان لیتا ہے، کبھی بھی شخص کو شک شبہ نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ پیچھے سے ہی پہچان لیتا ہے، وہ میرا لگن رہا ہے، کبھی بھی اس کو مغالطہ نہیں لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان، اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس جب مسئلہ توحید آ گیا ہے، یہ پہچانتے ہیں اس کلمہ توحید کو، جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پتہ ہے ان کو، تو جان بوجھ کے دھکے سے لگے ہوئے ہیں۔ یعرفون ابناءہم، یہ دوسرا مطلب اس کا کہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی بھی جھوٹ ہے۔ ان کو ہم نے بڑی دفعہ آزمایا ہے۔ دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے بارے میں کہاں جھوٹ بولیں گے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کبھی بھی یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، پکا اللہ کا پیغمبر۔ جیسے ایک دفعہ کسی نے ابو جہل سے پوچھا اکیلے کر کے، صحیح صحیح بتا، یہ جو محمد ہے تیرا بھتیجا ہے، صحیح صحیح بتا، یہ بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اس نے کہا میں ساری زندگی اس نے میرے ساتھ گزاری ہے، بھتیجا ہے میرا، اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔
بندہ سچا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بول رہا ہے. کہا پھر مانتا کیوں نہیں ہے اللہ کے بارے میں جھوٹ؟ کہاں سے بولے گا یہ؟ کہا اگر مان لے تو پھر چترا ہٹ جاتی ہے. اگر میں نے مان لے پھر کیا جاتا ہے؟ چتراہٹ. اس چتراہٹ کے چکر میں انسان بڑا کچھ کر دیتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا دیتا ہے، جھوٹی پنچایتوں میں اسے پیچھے تو سارا چودھری ہے، بس جو مرضی کروا لو اس سے، پھر جیسی مرضی قسم اٹھوا لو، جو مرضی کروا لو اسے چودھری بنا کے لے جاؤ اس کو بس اپنے ساتھ. جھوٹی گواہی جھوٹی قسمیں اٹھا دے گا، ہے نا ایسے ہی. چدراہٹ بڑی گندی چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے چکر میں اپنا آپ خراب نہ کرے. تو جو ابو جہل وغیرہ یہ بے ایمان سب چدراہٹ کے چکر میں پیچھے رہ گئے ہیں، وغیرہ بڑا سمجھدار تھا. یہ ابو الحکم اسے کہا جاتا تھا، بڑا سمجھدار انسان تھا، لیکن چدراہٹ کے چکر میں پیچھے رہ گیا. تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے یہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا نا وہ ایمان نہیں لائیں گے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا نا اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی صفات میں شریک ہیں. یہ اللہ کے بندے اللہ کی صفات میں کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے اللہ نے بزرگ پھر کیوں بنائے انہیں، اللہ نے بزرگ پھر کیوں بنائے انہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ نے کب بنایا ان کو بزرگ، اور کب بنایا کہا کہ یہ میری صفات میں شریک ہے؟ کسی کو کہا ہے کہ یہ میری صفات میں شریک ہے؟ اپنے پاس سے کسی کے بارے میں تھوپ دینا کہ یہ بزرگ ہے، اس کو اللہ نے بزرگ پھر کیوں بنا دیا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر باندھا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا او کذب بآیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور آگے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون. تو جو انسان ظالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ظلم سے باز آ جائے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. دنیا میں باز نہیں نہ آ رہے. کبھی کچھ کہتے ہیں مولوی انجدین یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، بھسم کر دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں، سب ڈرامے ہیں. اللہ کل قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے نا پھر لگ سمجھ جائے گی. سنیے گا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو سارے کے ساروں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے، کوئی بھی انسان پیچھے نہیں رہے گا. ساری کی ساری دنیا، ساری کی ساری خلقت وہاں پہ اللہ کے سامنے موجود ہوگی. ثم نقول للذین اشرکوا. پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم. تم مصیبت میں ہو، تم پریشانی میں ہو، تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کہاں ہے تمہارے شریک جن کو کہتے تھے کہ وہ دھکے سے چھڑا کے لے جائیں گے؟ جی ہاں، لج پالنا کا لڑ پڑے سن ڈر کسی کا نہیں. بلاؤ نا کہاں پہ ہیں وہ، کہاں ہیں تمہارے معبود، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ الذین کنتم تزعمون. جن کے بارے میں تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، آپ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. ثم لم تکن فتنتہم. اب کیا ہوگا؟ چونکہ وہاں پہ کوئی سامنے تو آئے گا نہیں، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہر انسان کہے گا مار گئے ہمیں بچا لیا جائے، بس ہمیں بچا لیا جائے. تو اللہ فرما رہے ہیں ثم لم تکن فتنتہم. بس نہیں ہوگا ان کا گندا جواب. کیا نہیں ہوگا ان کا گندا جواب؟ مطلب کیا؟ ان کا برا جواب، برا عذر یہ ہوگا، کیا کہیں گے؟ الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اے اللہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی شرک، ہم تو بڑے پکے مواحد تھے. وہ سوچ رہے ہیں شاید یہاں پہ جھوٹ بول کے جان چھوٹ جائے گی، جھوٹ بول لو بھائی دیکھی جائے گی. جیسے یہاں پہ دنیا میں جھوٹ بول کے انسان جان چھڑا لیتا ہے، وہ سمجھ رہے کہ واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو بڑے پکے مواحد تھے، تیرے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں تھے. اللہ نے فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم. دیکھو ان بھائی مانوں کو دنیا میں کہتے تھے کہ بابے کیوں بنائے نے، یہ کیوں بنائے نے. اب کیا ہو رہا ہے؟ جب سامنے عذاب نظر آ رہا ہے ہر چیز کا انکار کر دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کذبوا علی انفسہم، اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے. اپنے جو دنیا میں کہا کرتے تھے، بڑی زبان چلایا کرتے تھے، تو اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون. جو کچھ بھی دنیا میں باتیں قصے کہانیاں کھڑا کرتے تھے نا، یہ 12 سال ایسے ہوا رہا، یہ جو نا کچے دھاگے پہ لٹکا رہا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا،
بڑی پونچی سرکار، سارا کچھ یہ جو کھڑا کرتے تھے نا، اللہ نے فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے وہ گم ہو جائے گا، کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اسے ہمیں اس سبق ملتا ہے کہ دنیا میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مان کے چلا جائے۔ اگر اللہ کی مان کے چلیں گے، دنیا کی زندگی بھی سکون میں ہوگی، آخرت کی بھی سکون میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے۔